بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیونکہ یہ مجلس بخشش کی ضمانت ہے، یہ پرسہ سید الشہداء تمہاری قبر کا چراغ ہے، یہ شبیر پر رونا تمہارے لیے وہ عظمت رکھتا ہے کہ جسے اگر تم در کر لو تو یہ دعا کرو کہ خداوند عالم زندگی بھر کچھ بھی نصیب نہ ہو سوائے ذکر محمد و آل محمد کے۔ قبولیت ہونی ہے۔ تم دیکھتے ہیں کچھ لوگ ہمیں مایوس نظر آتے ہیں، کچھ لوگ ہمیں گھبرائے ہوئے نظر آتے ہیں، کچھ لوگ ہمیں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم اس قدر گھبرا گئے ہیں، ہم اس قدر پریشان ہو گئے ہیں کہ اب ہمیں کوئی حل نظر نہیں آتا۔ آخر کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ جبکہ اس بات پر یقین ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اس نے وعدہ کر رکھا ہے انسان سے، ادعونی استجب لکم، اے میرے بندے تو مجھ سے مانگ میں تجھے دوں گا۔ جب اس نے وعدہ کر رکھا ہے تو مجھ سے مانگ میں تجھے دوں گا، تو پھر ہم جب دیکھتے ہیں تو انسان مایوس کیوں ہو جاتے ہیں؟ انسانوں میں مایوسی کیوں چھا جاتی ہے؟ توجہ فرمائیے گا، میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک نقطے کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں۔ ہمیں انسانوں میں نا امیدی کیوں نظر آتی ہے؟ ہمیں انسانوں میں گھبراہٹ کیوں نظر آتی ہے؟ عزیزان محترم، انسان مایوس تب ہوتا ہے جب اس کے ایمان میں کمی ہو۔ توجہ فرمائیے گا، مایوس تب ہوتا ہے خدا سے جب اس کے ایمان میں کمی ہو۔ انسان مایوس تب ہوتا ہے جب اس کے اخلاص میں کمی ہو۔ انسان مایوس تب ہوتا ہے جب اس نے عظمت الہی کو اور ان واسطوں کی عظمت کو نہ سمجھا جس کے ذریعے سے مانگ رہا ہے۔ ایک دفعہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام امام باقر فرماتے ہیں دنیا کا کنجوس ترین آدمی وہ ہے جو درود پڑھنے میں بھی کنجوسی کرتا ہے۔ مل کر بلند کر صلوات۔ کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے مولا میرا آپ پر ایمان ہے، آپ امام ہیں، خدا پر ایمان ہے کہ وہ ہر چیز دے سکتا ہے، میں نے جب بھی خدا سے مانگا ہے آپ کے واسطے سے مانگا ہے، لیکن مولا میری کوئی دعائی قبول نہیں ہوتی، میں نیت میں بھی صاف ہوں، میری نیت بھی نیک ہے، میں چاہتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، توجہ فرمائیے گا، کوشش کرتا ہوں کہ مجھ سے کسی کو اذیت بھی نہ ہو، اس کے باوجود میں دیکھتا ہوں کہ میری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ امام علیہ السلام مسکرا کے فرماتے ہیں، توجہ کیجیے جملے پر، امام مسکرا کے فرماتے ہیں کیا تو خدا سے بہتر جانتا ہے کہ تیرے حق میں کیا بہتر ہے؟ کیا تو خدا سے بہتر جانتا ہے کہ تیرے حق میں کیا بہتر ہے؟ اس نے کہا نہیں مولا وہی بہتر جانتا ہے کہ میرے حق میں کیا بہتر ہے۔ امام نے فرمایا جب تو خدا سے ہمارے واسطے سے کوئی دعا کرتا ہے اور تمہاری وہ دعا قبول نہیں ہوتی تو خدا تمہیں وہ عطا کرتا ہے جو تم نے مانگا تھا اس سے بہتر عطا کرتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ ہم اپنی دیکھتے ہیں زندگی میں کئی لوگ ہیں جو نا امید ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔ میں نے پچھلے سال بھی اس جگہ پر یا کہیں اور عرض کیا تھا تو لوگ آ کر پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب ہم نے تو سنا ہے سید الشہداء کے روزے کے نیچے جو دعا مانگی جائے وہ رد نہیں ہوتی، ہم نے مانگی تھی رد ہو گئی۔ اللہ اکبر، بعض لوگ تو اتنی جسارت کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہ حدیث درست نہیں ہے؟ تو عزیزان محترم، انسان کتنا اپنے ذاتی مفادات کے لیے عقیدے میں گر جاتا ہے کہ اپنی ایک چھوٹی دعا قبول نہ ہونے کی وجہ سے سید الشہداء کے فضائل کا انکار کرنے لگ جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اس کا جواب وہی ہے جو امام نے دیا، تم نے دعا مانگی تھی لیکن سید الشہداء نے تمہیں اس سے بہتر عنایت کی، تمہیں اس سے افضل عنایت کیا۔ تو عزیزان محترم، یہی آل محمد باب اللہ ہے۔ ایک شخص ہے جس کا نام حشام ذکر ہوا، معصومین علیہ السلام کا عاشق ہے، چھٹے امام کا عاشق ہے، چھٹے امام کا شاگرد ہے۔ وہ ایک دفعہ جا رہا تھا، جب جا رہا تھا تو اسے ایک شخص نے کہا اے حشام تو جا رہا ہے، تجھے پتا ہے کہ اللہ کا دروازہ کہاں ہے؟
اللہ کے دروازے کا تجھے پتا ہے جس دروازے سے مانگنا ہے، تجھے پتا ہے کہ کس دروازے سے مانگنا ہے اور کس دروازے سے اللہ کی عنایات ہوتی ہیں؟ شام نے کہا کہ تو مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ توجہ کی جگہ جملے پر، تو مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ تو حضرت اس شخص نے کہا جو بھی تھا سامنے، وہ کہتا ہے کہ میں آپ سے اس لیے پوچھتا ہوں کہ تم امام کی دربار سے آ رہے ہو۔ تو حضرت حشام نے کہا کہ اگر تو مجھ سے پوچھتا ہے تو یہ یاد رکھ جس دروازے سے میں آ رہا ہوں وہی اللہ کا دروازہ ہے، وہی اللہ کا دروازہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ یہ آل محمدی جن سے تم عقیدت رکھتے ہو، جن سے تم محبت رکھتے ہو، یہ اللہ کا دروازہ ہے؟ یہ عین ممکن ہے، توجہ کیجیے گا، یہ عین ممکن ہے کہ جن سے میں محبت کروں میں کہوں وہ اللہ کا دروازہ ہے، کیونکہ تم ان سے محبت کرتے ہو اس لیے تم کہہ رہے ہو۔ اس میں کمال کیا ہے؟ تو حشام نے ایک جملہ کہا جو بہت اہم جملہ ہے۔ حشام کہتا ہے بتاؤ تو صحیح، ان کے علاوہ کوئی ایسی شخصیت دکھا جن کا کوئی ایک عمل بھی ایسا نہ ہو جس سے خدا ناراض ہو، یعنی ان کا ہر وہ عمل ہے جس سے خدا راضی ہے، ان کے کسی بھی عمل سے خدا ناراض نہیں ہے۔ یہ وہی کرتے ہیں جو خدا چاہتا ہے۔ جب یہ وہی کرتے ہیں جو خدا چاہتا ہے تو پھر جب یہ کسی کے حق میں دعا کریں، جب یہ کسی کے لیے کچھ کہیں تو اس واسطے کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ مل کر درود پڑھیں محمد آل محمد کی ذات پر۔